لگے اور ملازمت ملنے میں کچھ تاخیر ہونے لگے تو رزق حلال ڈھونڈتے رہنا. خبردار ان تطلبوہ بمعاصی اللہ، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی رزق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا. فلا تطلبوہ بمعاصی اللہ ولا یحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوہ بمعاصی اللہ. اگر رزق ملنے میں کچھ تاخیر ہو، کاروبار سدھرنے میں اور لائن پر آنے میں اگر کچھ پریشانیاں ہو، ٹائم لگ رہا ہو، تو خبردار پریشان ہو کر کے کسی بھی صورت سے اپنے کاروبار کو سدھارنے کے لیے حرام راستے اختیار نہیں کرنا. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ پہلے ہی اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا تمہارے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہے اللہ تعالیٰ تم کو دے گا تو اتنا ہی دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا رزق حلال کبھی حرام طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا. فلا تطلبوہ بمعاصی اللہ، اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی تم رزق حاصل نہ کرنا. کیوں؟ فإنہ لا یدرک ما عند اللہ. آپ کا رزق حلال جو خیر اور برکت والا ہے، جس رزق حلال کے استعمال سے آپ کا جسم جنت کا مستحق ہوتا ہے، جس رزق حلال کی برکت سے اللہ آپ کی عبادتیں قبول کرتا ہے، جس رزق حلال کی برکت سے آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، جس رزق حلال کی برکت سے آپ کی اولاد آپ کی اطاعت و فرما بردار ہوگی، یہ برکت والا رزق جو ہے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا. فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ، چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق حلال تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے یہ نہیں حاصل ہوگا الا بطاعتہ، اسی وقت جب کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور حلال طریقے سے حاصل کرو گے تبھی یہ رزق حلال تمہیں حاصل ہوگا. ورنہ رزق ملے گا، کھانا تو ملے گا لیکن رزق نہیں ملے گا. کیوں بھائی؟ کچھ فرق ہے نا؟ نہیں فرق ہے. ایک ہے بھائی آب زمزم، دوسرا ہے شراب. ایک رزق ہے، دوسرا رزق نہیں ہے. حرام کبھی رزق نہیں ہوتا، حرام کو رزق شریعت میں ہی کہا گیا ہے. رزق اس چیز کو جو حلال ہو، آپ کی حلال کی اولاد ہے وہ رزق حلال، وہ رزق حلال ہے. حرام کی اولاد اور دنیا حرامی کی اولاد اس کو کہتی ہے. اس لیے دنیا میں کہیں رشوت کو رزق نہیں کہا جاتا، سود کو رزق نہیں کہا جاتا، شراب کو رزق نہیں کہا جاتا، حرام چیزوں کو کبھی رزق نہیں کہا جاتا. ایک چھوٹی سی مثال دیں، اگر کوئی بکرا رزق ہے کہ نہیں بھائی؟ گائے رزق ہے، بکرا رزق ہے. آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کریں، کیا پوچھنا ہے؟ فَقُلُوهُ حَنِيًّا مریا مزے لے کر کے کھاؤ بھائی، کوئی مشکل نہیں. لیکن کسی مندر میں بڑا تیار بکرا کسی نے چھوڑ دیا ہے مہارانی ماتا کے نام، جانتے کہ نہیں؟ ان کے لوگ جانتے ہو کہ مہارانی ماتا یعنی ان کے ہاں دیویوں کے نام ٹھپا لگا کے چھوڑ دیا ہے. مسلمان سوچے بھائی بڑا فرما، بڑا چربی والا، بڑا تیار ہے، ایسا کرے کہ ہمارے مسلم محلے میں آ جائے تو پکڑو ذبح کر کے اس کو کھا لو. اب ذرا بتائیں، گائے تو اللہ کی رزق ہے، حلال ہے، لیکن اب اس کو مسلمانوں نے جو ذبح کر کے کھایا اس کو حلال کہا جائے، رزق کہا جائے گا نہیں. بلکہ کیا؟ غیر اللہ وما اہل حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. ارے حلال تو تھا لیکن وہ غیر اللہ کے نام کا ہو گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خنزیر کے ساتھ تذکرہ کیا. حلال طریقے سے جو آپ کے پاس آئے وہی رزق ہے، اور حلال طریقے سے جو آپ کے پاس آمدنی نہ ہو اس کو رزق نہیں کہا جا سکتا، اس کو حرام کہیں گے، ناجائز کہیں گے. بلکہ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کے ساتھ شامل کر دیا؟ خنزیر کے ساتھ. لیکن ماشاءاللہ لوگ کیا کہیں گے صاحب آج؟ ارے صاحب ذرا بتائیں، چاول بھی حلال رزق ہے، گوشت بھی رزق حلال ہے، نمک بھی رزق حلال ہے، پانی بھی مسافی والا بالکل خریدا ہوا تھا اور اس کو گرامی کے دے دیا گیا. تو کیسے ساری چیزیں حرام؟ الگ الگ تو سب حلال اور مل جانے کے بعد سب حرام. یہ رزق کیسے؟
حرام ہوا۔ اصل میں جب غیر اللہ کے نام کا دے دیا گیا وہ حرام ہوا، تو حرام کبھی رزق نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ساتھ فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے تمہارا رزق حلال، وہ حلال ہی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور بتائے ہوئے وصول کے ذریعے حاصل کرو گے، تبھی وہ رزق حلال ہوگا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ واللہ خیر ایسا نہیں کہ سود سے پیسہ لیا بلڈنگ بنا لی اور واللہ خیر رازقین، سمجھ گئے نا؟ ٹرک تو ہے حرام کا، کاروبار حرام کا، اور ٹرک والے نے پک اپ والے نے سامنے کیا لکھ رکھا ہے؟ واللہ خیر رازقین۔ کہ دکان تو ہے فلم بیچنے کی اور اس نے بھی ظالم نے لگا رکھا ہے اسٹیکر، کیا؟ واللہ خیر رازقین۔ یہ آیت کی توہین، اللہ تعالیٰ کی توہین۔ حرام طریقے سے جو آتا ہے آپ کے پاس کبھی وہ رزق نہیں ہوتا، اور نہ تو کبھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا فضل بھی نہیں ہوتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر حلال طریقے سے آیا تو اللہ تعالیٰ کا وہ رزق ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے۔ حلال طریقے کو چھوڑ دینے کے بعد نہ کوئی رزق رہتا ہے اور نہ کوئی حلال نعمت رہتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر 5 چیزیں بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیشہ اس چیز کو ہم یاد رکھیں، حدیث کا خلاصہ یہ کہ کتاب و سنت میں اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بیان کر دیا، جس کا حکم دے دیا ہے، وہی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نفع بخش، اور اسی میں ان کی کامیابی، اسی میں ان کا عروج، وہی ان کا سب سے بڑا ترقی کا سرمایہ ہے۔ اور جن چیزوں سے اسلام نے منع کر دیا ہے وہ چیزیں کبھی انسانیت کے لیے نہ عروج کا باعث بن سکتی ہیں اور نہ کبھی ترقی اور فائدے کی باعث بن سکتی، اس تباہی اور بربادی اس میں ہے۔ دوسری چیز، انسان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ رزق حلال کی کوشش کرے، حرام کے قریب نہ جائے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ کبھی کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق مکمل وہ حاصل استعمال نہ کر لیں۔ اور آخری چیز آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر رزق ملنے میں کہیں کچھ تاخیر ہو رہی ہو، چونکہ ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے، اگر اس رزق کے ملنے میں تکلیف ہو، انتظار کرنا پڑا ہو، تو آپ انتظار کریں، اس کو کوشش کرتے رہیں۔ رزق انتظار سے عاجز آ کر کے خبردار حرام راستے اختیار نہ کریں، کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں رزق حلال لکھا ہے وہ کبھی حرام طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سب کو سننے، عمل کرنے، غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اذان نہیں ہوئی؟ بس انشاءاللہ رہ گئی ہے؟ اچھا بھائی، کہہ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ رہ گیا، جزاکم اللہ۔ بتا رہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گورنر نے کہا کہ ایسا کرے، آپ کو اپنا کپڑا ہم دے دیتے ہیں نیا، پہن لے، اس کو اتار دیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زور سے اس کو ڈانٹا، کہا اوہ، اگر یہی بات تمہارے علاوہ کوئی دوسرا کہتا تو اتنے درے مارتے کہ اس کا ہمیشہ کے لیے مزاج درست ہو جاتا، لیکن اب تم کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یاد رکھو، یہ خطاب کا بیٹا عمر، یہ تو مکے کے پہاڑیوں پر خطاب کا گدھا چلانے والا تھا۔ اللہ اکبر! عمر فاروق کے والد کا نام خطاب تھا۔ اونٹوں پر، پہاڑوں پر باپ خطاب کا گدھا اور اونٹ اور بکریاں چلانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کو جو کچھ نصیب فرمایا ہے وہ اسلام کی برکت سے۔ اور سن لو، عمر دنیا کا ذلیل انسان تھا تب جب کفر کی حالت میں تھا، لیکن اللہ نے عمر کو عزت بخشی ہے تو اسلام کی برکت سے۔ مہما طلبتم العزت بغیر ما اعزکم اللہ اذلکم اللہ۔ اس لیے ہمیشہ تم عزت